انسان اس دنیا میں کسی سے بھی محبت کر لیتا ہے۔ اس دل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس پہ آ جاتا ہے، اور کبھی کسی کو دل دے بیٹھتا ہے، اور جس کو دل دیتا ہے وہ اکثر اسی کو رلاتا ہے۔ جب تم اللہ سے اپنی چاہت کی طلب کرتے ہو تو وہ تمہیں چاہت اسی وقت نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا صبر کا امتحان لیتا ہے، اور تم دکھی ہو جاتے ہو ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ، اور تمہیں راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، جس کی وجہ سے تم اپنی زندگی کو بھی برباد کر لیتے ہو۔ وہ جو ساری کائنات جس کے کن کی منتظر ہے، کیا تمہیں لگتا ہے جس نے ساری دنیا کو اس کی چاہتیں دے دی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کن کا مالک ہے، تمہاری دعاؤں کو رد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی ملوا دے گا، لیکن اس کے لیے انسان کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے۔ تم اللہ سے اپنی چاہت مانگتے ہو، اللہ جلد بازی پسند نہیں کرتا، انتظار ہمیشہ ضبط کا صلہ رہے گا، اور یہ بھی جانتا ہے اللہ کہ تمہاری نیت کتنی صاف ہے، اور اللہ بے شک دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہاری نیت کتنی صاف ہے اور کتنی ناپاک۔ تم سوچتے ہوگے اللہ اتنا انتظار کیوں کرواتا ہے؟ وہ ایک بار کن کہتا ہے تو ساری کائنات کی قسمت بدل جاتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ جب تم اکیلے رہ جاتے ہو، اور جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو، جب تمہیں اکیلے رہ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تمہیں تو لگتا ہوگا اب میرا یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جب دنیا سے تم اکیلے پڑ جاؤ تو وہ ساری دنیا الگ اپنی جگہ، اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، وہ صرف آزمائش میں ڈالتا ہے تمہارا صبر دیکھنے کے لیے۔ وہ تو ایک دفعہ کن فرماتا ہے تو کن فیا کن ہو جاتا ہے، جس کے کن کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ مجھے میری چاہتیں نہیں دے گا؟ اللہ تمہیں وہ سب عطا کر دے گا جہاں جہاں سے تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، اور جب تم اس صبر کے امتحان سے کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر اللہ ساری کائنات کو تمہارے قدموں تلے لے آتا ہے۔ یہ زندگی صرف ایک آزمائش ہے، یہاں امتحان کے بغیر کچھ نہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ بس ایک دفعہ کن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے ہو جا، تو بستر پر لیٹا مریض بھی اٹھ کر چلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہمیشہ رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے شکر ادا کرو کہ اللہ کا کہ تم صحیح سلامت ہو، اگر نہیں ہو تو دعا مانگو، جس وجہ سے ٹھیک نہیں اس کی معافی طلب کرو۔ وہ رب کریم تھوڑا سا تم کو امتحان میں ڈالے گا، جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ کے امتحان سے تو پھر دیکھنا اللہ تمہاری زندگی میں کیسا انقلاب لائے گا۔ تم کو اللہ تمہاری چاہتوں سے بھی بڑھ کر عطا کرے گا، اور پھر تم گنتی تک بھی بھول جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھیے، چاہتیں نہ ملنے کی وجہ سے جلد بازی میں آ کر تم نے اس رب کریم کو ناراض کیا تو جو تمہارے پاس سب کچھ ہے وہ لے کر بھی تمہیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ وہ ایک بار کن فرماتا ہے تو کن فیا کن ہو جاتا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجو۔ وہ ذات سب سے افضل عبادت بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ تم کو تمہاری چاہت بھی مل جائے۔ اللہ سے جو دعا تم کو لگتا ہوگا قبول نہیں ہو رہی، کیا پتہ وہی دعا تمہاری قبولیت کی ہو۔ اللہ کبھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ اللہ سب کو ان کی چاہتوں سے نواز دیتا ہے، بس کچھ اللہ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ بہت جلد نواز دیتا ہے اور کسی کو تھوڑی دیر سن کر نوازتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگو، اے اللہ ہمیں سکون کی زندگی دے، چاہے دولت میں دے یا غربت میں دے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ دولت آ گئی ہے تو یاد رکھنا بے سکونی بھی زیادہ ہو جائے گی۔ جب خرچے بڑھ جائیں گے تو ٹینشن خود بخود بڑھتی جائے گی، تو کیا فائدہ ایسی دولت کا جب سکون پھر بھی نہیں ملا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ تو حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، ہمیں چاہے دولت میں زندگی عطا کر یا چاہے غربت میں، لیکن ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیں سکون والی ہی زندگی عطا کرنا، کیونکہ انسان زندگی میں سکون کا ہی پیاسا ہے، اور سکون ملے تو سب مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے آنے کا وقت مقرر رکھا ہے،
ویسے اس نے راتوں کے اہتمام کا بھی وقت مقرر رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے راستے بنا ہی دیتا ہے اور ہمیں اس درد سے نکال ہی دیتا ہے۔ اور یہی تو اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا وہ تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے جب رب کائنات تم کو خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے، تو پھر تم کیسے اپنی امید کو توڑ سکتے ہو؟ اللہ تو ایک بار کن فرماتا ہے تو انسان سیکنڈوں سے پہلے بھی غنی بن جاتا ہے۔ وہ چاہے تو 1 منٹ سے پہلے غنی کو فقیر بنا دے۔ تو پھر سوچو، دعا تم اپنے لیے کرتے ہو، وہ اللہ نے ایک بار بھی قبول کر لی تو تم غنی کیا، وہ تم کو فقیر سے بادشاہوں کے تخت پر بھی بٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے یہ امید سے نا امید کبھی مت ہونا۔ جس کے کن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا تو انسان کیا چیز ہے؟ وہ چاہے چلتے انسان کو بستر پر لٹا دے، وہ چاہے تو لیٹے ہوئے انسان کو چلا دے، بس اللہ کے ایک کن کی دیری ہے۔ کبھی تم اللہ سے مانگتے ہوگے اور تم کو لگتا ہوگا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو رد کر رہا ہے۔ دوستو، دعا میں دیری لگتی ہو تو کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا، بلکہ اس بات کو تھام لینا، رب کائنات نے تمہاری بات پہلی بار میں ہی سن لی ہے۔ انتظار بس اللہ کے کن کا ہے، صرف تھوڑی دیر اور کچھ وقت۔ اللہ تم سے تمہارا وقت مانگ رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں میں دیری کر رہا ہے۔ جب تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تو سمجھ لو اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ کو یہ قیمتی وقت دیا کرو راتوں کو جاگ کر، کہ کائنات کا مالک بھی آج تم سے وقت مانگ رہا ہے، جس کو تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ اس رب کائنات نے وقت بڑھا دیا۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے، یاد رکھنا، دیر سے دعا جو قبول ہوتی ہے، سب سے پہلے تو اس شخص کے گناہ جلدی معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا، دیر سے دعا قبول ہونا اس دیر کے وقت سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک اس شخص کو عطا کر دیتا ہے، کہ دیر والا جب اپنی دیر سے دعا قبول ہونے کو یاد کرتا ہے، جب معلوم پڑتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے جتنا بھی عطا کیا ہے اللہ نے صبر کے امتحان سے دیا ہے، تو یقین جانے اس شخص کی یہی تمنا ہوگی کہ کاش اس وقت اللہ نے تھوڑا اور صبر مجھ سے کروایا ہوتا اور میری دعا میں کچھ دیر اور ہو جاتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، وہ میزان میں جب دیکھے گا تو اتنی نیکیاں، اتنا ثواب، اتنا اجر ہوگا کہ وہ حیران ہو جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ میں نے تو کبھی اتنی تہجد نہیں پڑھی، اتنے روزے نہیں رکھے، تو یہ نیکیاں کیسے آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان شخص کو اگر ایک کانٹا بھی لگے تو اس پر بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، اور جب اس شخص کو بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تمہاری اس لیے آئی ہیں کیونکہ فلاں موقع پر تمہارے بچے کی موت واقع ہوئی، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پر تمہیں کانٹا لگا، فلاں موقع پر تمہیں کسی شخص نے برا بھلا کہا، اور اس وجہ سے جو تمہیں تکلیف ہوئی تم نے صبر کیا، اور یہ سارا وجود تمہارے زیر و زبر ہے، تو اس شخص کی یہی تمنا ہوگی کہ کاش اللہ نے مجھ پر ساری زندگی مصیبتیں ہی رکھی ہوتی، اللہ نے مجھے کبھی خوشی نہ دی ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان کے ترازو میں صبر سے زیادہ وزنی کوئی نیکی نہیں ہونے والی۔ جزاک اللہ۔